یہ جب آپ کہتے ہیں ضعیف روایت ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یعنی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک چیز جو بخاری میں آ گئی، مسلم جیسی بڑی کتابوں میں آ گئی، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد میں آ گئی، اور قرآن مجید ایک بات کہہ رہا ہے، رسول اللہ کی نسبت سے اگر کوئی بات پہنچ گئی ہے وہ ضعیف ہے، تو مطلب اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ ہم اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھیں؟ اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ یہ بات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہی جا رہی ہے، میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں، یہ کسی حکیم، کسی فلسفی کی نسبت سے نہیں کہی جا رہی، یہ اس ہستی کی طرف سے جا رہی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ گفتہ و گفتہ اللہ بود، یعنی آپ کی بات اصل میں اللہ کی بات ہے۔ تو قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے کہ اگر کوئی دین کی بات تم کرو گے اور تمہارے پاس سند موجود نہیں ہوگی کہ وہ بات اللہ کی ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو جائے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی کے ساتھ توجہ دلائی کہ جو شخص میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کر دے، من کذب علیہ متعمدن، جانتے بوجھتے کسی جھوٹی بات کی نسبت کر دے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو اس لیے ہمارے محدثین نے یہ پوری سائنس وجود پذیر کی ہے، جس کے تحت یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں ہم کہاں تک اطمینان کر سکتے ہیں کہ اس بات کی نسبت اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف کی جا سکے۔ تو اس کے دو درجے قابل قبول ہوتے ہیں، یعنی ایک درجہ یہ ہے کہ جو صحیح کا معیار قائم کیا گیا ہے، صحیح کو بھی لوگ اردو میں جیسے ہم بولتے ہیں نا غلط کے مقابلے میں صحیح، وہ سمجھ لیتے ہیں، صحیح محدثین کی اصطلاح ہے۔ تو صحیح کے لیے ایک معیار انہوں نے قائم کیا ہے، تو اگر کوئی روایت اس سطح پر پہنچ گئی ہے تو پھر ہم اس کی نسبت حضور سے کرتے ہیں۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضور کی بات ہے، نہیں، قابل اطمینان سطح پر، یعنی جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر لیا ہے۔ نسبت کے لیے جو کچھ ہمارے پاس ذرائع موجود تھے وہ ہم نے استعمال کر لیے ہیں، اور ان میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو قابل تنقید ہو، تو اب ہم کہتے ہیں صحیح۔ اسی طرح ایسی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو زیادہ قابل اعتنا نہیں ہوتی، مثلا کسی آدمی کے حافظے کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو گئی، یا اس کے اتقان کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو گئی، تو پھر ہم اس کو حسن کہہ دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی در حقیقت یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ روایت اگرچہ اپنے اندر وہ اطمینان نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی قابل اطمینان کے درجے میں ہے، یعنی جو اطمینان صحیح کہنے کے لیے چاہیے تھا۔ ضعیف کی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی نہیں جا سکتی، یعنی وہ بات بڑی اچھی ہو سکتی ہے، بہت عمدہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ وہ بات بھی ٹھیک ہو، لیکن جب محدثین کے بنائے ہوئے اصول کے لحاظ سے ضعف متعین ہو گیا، اور خاص طور پر اگر کسی کی سیرت اور کردار کے بارے میں سوال پیدا ہو گیا ہے راویوں میں سے، اسی طریقے سے اگر اتصال کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ تو اس زمانے کے لوگ ہی نہیں ہیں، یا جس سے یہ بات بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات تو براہ راست حضور سے نہیں پہنچتی، یعنی ایک شخص نے حضور کی بات سنی، انہوں نے آگے بیان کی، انہوں نے آگے بیان کی، تو کہیں اگر وہ کڑی ٹوٹ گئی ہے، یہ کئی پہلوؤں سے ٹوٹ جاتی ہے، تاریخی لحاظ سے ٹوٹ جاتی ہے، درمیان میں کسی ایسے شخص کا ذکر کر دیا جاتا ہے کہ محدثین اپنی ساری سعی و جہد کے باوجود یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ کون آدمی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو مجہول ہے، یعنی کسی شخص کے بارے میں جہالت طے ہو گئی۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں کسی شخص پر اس کے مجموعی رویے کو دیکھ کر، یہ منکر الحدیث ہے، یہ باتیں ایسے ہی بیان کرتا رہتا ہے، واہل حدیث ہے، اس کے منہ پر جو آئے بیان کر دیتا ہے۔ تو یہ اصل میں محدثین کی تحقیق کے نتائج ہوتے ہیں، اور اس میں اصول یہ ہے کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے وقت آخری درجے کی احتیاط کریں گے۔ ضعیف روایت اگر کبھی قبول کی جاتی ہے کسی درجے میں تو صرف اجتہادی امور میں قبول کی جاتی ہے، یعنی ایک ایسی بات کے بارے میں کہ جس کو ہم اپنے علم و عقل کی روشنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کی پیغمبر کی طرف نسبت سے دین میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو رہا، یا دین کی کوئی خاص انٹرپریٹیشن متعین نہیں ہو رہی، تو وہاں پر بھی پہلے ہم اس مقدمے کو عقلی طور پر متعین کرتے ہیں،
پھر اس میں اگر کسی ضعیف روایت کا ذکر کرنا ہو تو کرتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو حضور کی نسبت سے بات کرنے میں احتیاط کی بنیاد پر ہمارے علم نے اختیار کیا ہے. یہ مسلمانوں کے علم کی اس میں بڑی خدمات ہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسلمان جس علم پر فخر کر سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے اس کو فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں وہ علم حدیث ہے. یعنی ہم نے اپنے پیغمبر کی طرف نسبت رکھنے والی باتوں پر کس درجے کا کام کیا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو دیکھا ہے، ان کے احوال دیکھے ہیں، ان کی تاریخ مرتب کی ہے، اس پر کتابیں لکھ دی ہیں. لوگوں نے اپنی زندگی لگا دی ہے کیا چیز کرنے کے لیے کہ حضور کی نسبت سے کوئی ایسی بات جو قابل اطمینان نہیں ہے وہ آپ کی طرف منسوب نہ ہو جائے. تو جب ہم کہتے ہیں موضوع ہے تو موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہی من گھڑت ہے. یعنی ضعیف میں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ من گھڑت ہے، لیکن وہ اس درجے کی نہیں ہوتی کہ جہاں حضور کی طرف اس کی نسبت کی جا سکے. تو اس وجہ سے ضعیف روایتوں کو اللہ کے دین کی تفہیم اور تبیین میں پیش نہیں کرنا چاہیے. کسی اجتہادی معاملے میں آپ یہ کہنا چاہیں تو کہہ دیں. ٹھیک.